بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بصرہ کا نیا شہر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے حکم سے بسایا گیا تھا۔ جب یہ شہر آباد ہوا تو نئی تعمیر ہونے والی جامع مسجد میں پہلا جمعہ پڑھنے کے لیے سارا شہر امڑ آیا۔ اس دن لوگ مسرت اور شکر کے ملے جلے جذبات سے لبریز تھے۔ اللہ کے ذکر سے مسجد میں گونج سی سنائی دی جا رہی تھی۔ پھر جمعے کا خطبہ شروع ہوا۔ لوگ ساکت ہو کر خطبہ سننے لگے۔ خطبہ دینے والے کے جسم پر کھدر کا معمولی لباس تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا، نقوش دلکش تھے۔ اس نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر رسول اللہ پر درود پڑھا۔ اس کے بعد کہا، لوگو، یہ دنیا چند روزہ ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کا زیادہ تر حصہ گزر چکا، تھوڑا باقی ہے، بس اتنا ہی جیسے کسی برتن کا پانی گرا دیا جائے تو بعد میں کچھ دیر تک قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ بے شک تم اس دار فانی سے بہت جلد ایسی جگہ جانے والے ہو جو کبھی فنا نہیں ہوگی، نہ ابدی ہوگا۔ پھر تم کیوں اس ابدی ٹھکانے کی تیاری نہیں کرتے؟ لوگو، مجھے میرے آقا نے بتایا، جہنم اس قدر وسیع ہے کہ اس کے کنارے پتھر پھینکا جائے تو 70 سال میں بھی اس کی تہہ میں نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ کی قسم، ایک دن جہنم بھر جائے گی، کیا تمہیں اس پر تعجب نہیں؟ اور اللہ کی قسم، مجھے میرے آقا نے بتایا، جنت اس قدر وسیع ہوگی کہ اس کے ایک دروازہ دوسرے دروازے سے 40 سال کے فاصلے پر ہوگا، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جنت کے حقداروں کا اس میں بے پناہ ہجوم ہوگا۔ لوگو، ایک دن وہ تھا کہ میرے علاوہ رسول اللہ کے ساتھ صرف 6 آدمی تھے، اور ہماری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز میسر نہ تھی، یہاں تک کہ ہمارے جبڑے چھل گئے۔ اور لباس کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں نے ایک چادر پڑی پائی تو اس کو پھاڑ کر ایک تہبند بنایا، اور دوسرے ٹکڑے کا تہبند سعد بن ابی وقاص نے بنایا۔ آج اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا امیر ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھو، حالانکہ اس کے نزدیک میں حقیر ترین مخلوق ہوں۔ لوگو، اچھی طرح سن لو، نبوت ختم ہو چکی ہے، اور لگتا ہے آخر کار بادشاہت قائم ہوگی، سو تم ہمارے بعد آنے والے امیروں کو آزما کر دیکھ لینا۔ ان کے اس خطبے سے لوگوں کے دل ابھر آئے، بہت سے تو رونے لگے۔ بصرہ کے یہ خطیب، جنہوں نے اس وقت کے لوگوں کے سامنے رسول اللہ کے دور کا نقشہ کھینچا اور آنے والے دور کی جھلک دکھا کر سچے مسلمان بننے کی تلقین کی، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ وہ بصرہ کے امیر یعنی گورنر حضرت عتبہ بن غزوان مازنی رضی اللہ عنہ تھے۔ 30,000 آدمیوں پر حکمران تھے، فوج اور خزانے کے مالک تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ کھدر کا موٹا لباس پہنے ہوئے تھے، بیت المال سے ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے لینا حرام سمجھتے تھے۔ نبی اکرم کی صحبت نے انہیں ایک مثالی انسان اور مثالی حکمران بنا دیا تھا۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ 30 برس کے تھے کہ فران کی چوٹیوں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور رحمت دو عالم نے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کا آغاز فرمایا۔ مکہ معظمہ کے لوگوں پر یہ دعوت بجلی بن کر گری۔ وہ تو بتوں کے پجاری تھے، آگ بگولا ہو گئے۔ اسلام کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ دین کی اشاعت کو روکنے کے لیے انہوں نے ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ کے کانوں تک جو ہی اسلام کی دعوت پہنچی، فوراً آگے بڑھے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ قریش نے ان پر بھی بہت سختیاں کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ اس طرح حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ دوسری مرتبہ جانے والے 82 مردوں اور 20 خواتین میں شامل تھے۔ یہ وہاں زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد انہیں ستاتی رہی، چنانچہ واپس آ گئے۔ اس وقت تک مدینہ کی طرف ہجرت شروع نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان بدستور ظلم کا نشانہ بن رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کی ہجرت شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ انہی دنوں کافروں نے ایک دستہ مدینہ کے مسلمانوں کی ٹوہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس دستے میں حضرت عتبہ رضی اللہ بھی شامل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک صحابی
حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ بھی تھے۔ قریش نے ان دونوں کے شامل ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ دونوں ان کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک دستہ گشت لگانے پر مقرر فرمایا تھا۔ اس دستے کا آمنا سامنا مشرکوں کے اس دستے سے ہو گیا۔ لڑائی شروع ہو گئی تو قریش بھاگ نکلے، لیکن عتبہ بن غزوان اور مقداد بن اسود رضی اللہ مسلمانوں میں آ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو انہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ کا بھائی بنایا۔ 2 ہجری میں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا، بدر کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس طرح انہیں بدری صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ بہترین تلوار باز اور تیر انداز تھے۔ تمام غزوات میں اپنے تیروں سے دشمنوں کے سینے چھید ڈالے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ 1400 صحابہ میں شامل تھے۔ اس طرح انہیں بیعت رضوان میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ان 10,000 قدسی انسانوں میں شامل ہوئے جن کا ذکر سابقہ آسمانی کتاب میں آیا۔ غزوہ تبوک میں بھی آپ شریک تھے۔ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس میں قریباً 1,24,000 مسلمان شریک ہوئے۔ ان میں بھی حضرت عتبہ رضی اللہ شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ مہمات پر بھیجا۔ وہ بصرہ کے گورنر میں مقرر ہوئے۔ انہیں بحری مہمات پر بھیجا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فارس اور ہند کے بحری حملوں سے مطمئن رہنے کے لیے روبلہ کی بندرگاہوں کے قریب ایک شہر بسائیں۔ عتبہ رضی اللہ عنہ 800 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور خریبہ کے مقام پر آئے۔ یہاں اب بصرہ آباد ہے۔ اس وقت یہ میدان تھا۔ اس جگہ کی زمین مسلمانوں کے مزاج کے مطابق تھی۔ اس طرح حضرت عتبہ بن غزوان نے وہاں شہر کی بنیاد رکھی۔ مختلف قبیلوں کے لیے الگ الگ احاطے مقرر فرمائے۔ گھاس اور پھوس کے مختلف مکان بنائے۔ پھر جہاں جہاں جس قبیلے کو اتارنا مناسب خیال کیا وہاں اتارا۔ جامع مسجد اور سرکاری عمارتیں بھی بنوائیں۔ بصرہ عربی میں نرم پتھریلی زمین کو کہتے ہیں۔ اس جگہ کی زمین ایسی ہی تھی، اس لیے شہر کا نام بصرہ مشہور ہوا۔ یہاں سے ہر طرف کو راستے نکلتے تھے۔ بصرہ کی تعمیر کے بعد حضرت عمر نے حضرت عتبہ کو اس شہر کا امیر مقرر کیا۔ 6 ماہ تک انہوں نے اپنا کام خوش اسلوبی سے کیا، لیکن یہ کام ان کی طبیعت کے مطابق نہ تھا۔ عمارت کا بوجھ اٹھانا انہیں پسند نہ تھا، اس لیے اس عہدے سے الگ ہو گئے۔ بصرہ سے رخصت ہوتے ہوئے آپ نے وہاں کے لوگوں سے فرمایا، اے اہل بصرہ، گناہوں سے بچنا۔ نیکی کی ہمت اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ میں اب جا رہا ہوں۔ جب تمہیں میرے بعد کے حکام سے واسطہ پڑے گا تو جان لو گے۔ اس جملے سے ان کا یہ مطلب تھا کہ معلوم ہو جائے گا آج کے امیروں کے مقابلے میں بعد میں آنے والے امیر کیسے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ان کے بعد جن حکام سے واسطہ پڑا حضرت عتبہ رضی اللہ ان سب سے افضل تھے۔ بصرہ سے حضرت عتبہ رضی اللہ مکہ معظمہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بصرہ کے مکمل حالات حضرت عمر رضی اللہ کو سنائے اور اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اپنے عہدے پر جانے کا حکم دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ مجبور ہو گئے اور واپس بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ان کی دلی آرزو تھی کہ اللہ انہیں امارات کی ذمہ داری سے بچا لے۔ اللہ کی قدرت کے راستے میں اونٹ سے گرے اور شدید چوٹ آئی، چنانچہ بصرہ پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ آپ کی عمر 57 سال تھی۔ آپ کی عمر 57 سال تھی۔ اللہ کی ان پر ہزارہاں رحمتیں ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔